الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آپ حضرات بخوبی آگاہ ہیں کہ گزشتہ دنوں ایک مناظرے کے حوالے سے یہاں ہماری گفتگو چل رہی تھی، اس کی میں کچھ تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابتدا میں آپ تمام حضرات کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ صاحبزادہ میاں عمر بخش صاحب کے مقابلے میں مولانا شفیق جماعتی صاحب فرار ہو چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور سچ کی فتح حق اور سچ کو فتح عطا فرمائی ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ہم انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے ایک تفصیلی کلپ پورے ثبوتوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم ریکارڈ کروائیں گے سر دست ناظرین کی معلومات کے لیے کہ آج سے کوئی 15-20 دن قبل ہمارے برمنگھم میں ایک ممتاز عالم دین ہے، ہمارے ممدوح ہیں، ان کے ذریعے سے مولانا شفیق جماعتی صاحب نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا کہ وہ ہمارے ساتھ دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نسب کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک دن طے ہوا تھا 18 تاریخ کا اس مہینے کی اکتوبر کی 18 اکتوبر 2023 بروز بدھ کہ وہ حضرات تشریف لائیں گے اور انہوں نے گفتگو کرنی ہے۔ 18 اکتوبر کو جب وہ حضرات تشریف لائے تو ان کے پاس ایک کتاب بھی نہیں تھی، اور انہوں نے آ کر ہمیں ایک لطیفہ سنایا کہ ہم ابھی اپنا موقف دینے کے لیے آئے ہیں، اگر ہمارے موقف سے آپ تائید کرتے ہیں تو بات ہو جائے گی، نہیں تو پھر ہم دلائل دیں گے۔ اس پر صاحبزادہ صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ہم آپ کے موقف کی تائید نہیں کرتے، آپ دلائل دیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں، ہم تیاری نہیں کر کے آئے۔ تو اس کے بعد ایک ہفتے کا ٹائم جو پرسوں بدھ گزرا ہے 25 اکتوبر 2023 یہ بدھ کا دن پھر طے ہوا تھا، اور اس کی تحریر ہوئی باقاعدہ، اور اس تحریر میں اس مجلس میں ہمارے مولانا وسیم صاحب موجود تھے، خطیب جامعہ مسجد حاضہ، اور یہ مولانا شاہد صاحب موجود تھے، دیگر بھی علماء کرام موجود تھے، ان کے بھی دستخط ہیں، میرے دستخط ہیں، صاحبزادہ صاحب کے دستخط ہیں، ان لوگوں کے بھی دستخط ہیں۔ انہوں نے تحریر کی کہ ہم 25 اکتوبر کو بدھ والے دن 2 بجے دربار شریف آئیں گے پیرا شاہ ہاؤس پر، اور آ کر ہم نے دلائل سے گفتگو کرنی ہے، اور وہ چھاتی پر ہاتھ مار کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم میاں صاحب کی کتابوں سے ثابت کریں گے۔ اب 25 اکتوبر کا جب دن آیا تو 11 بجے دن کو 2 کا ٹائم تھا، تو 11 بجے ہی جماعتی صاحب آئیں بائیں شائیں ان کی شروع ہوگی۔ میں نے ان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا کہ آپ کب تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے کھانا وغیرہ آپ کا، تو پہلے تو انہوں نے ڈھیلا سا کہا جی وہ کھانا نہیں، میں نے ناشتہ دیر سے کیا، تو ساتھ ہی کہتے ہیں ہماری فوتگی ہو گئی ہے۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ کی اگر فوتگی ہو گئی ہے تو آپ جنازے کے بعد آ جائیں یا کل آپ آ جائیں، لیکن آپ ہمیں اگلی ڈیٹ لازمی دیں، اگلا وقت لازمی بتائیں، کیونکہ آپ کا تحریری ہمارے پاس آج کا دن طے تھا۔ اب اس کے بعد جماعتی صاحب تقریباً 2:30 بجے کے قریب انہوں نے مجھے کال کی کہ ہم 4 بندے آ رہے ہیں۔ اب وہ جب تشریف لائے تو جیسے ایک ہفتہ پہلے آئے تھے اسی طرح بغیر کسی کتاب کے آئے، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں تھی، کوئی تحریر نہیں، کوئی کتاب نہیں۔ وہ آ کر یہ کہنے لگے کہ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ہماری فوتگی ہوگی اور میں جنازہ پڑھ کر آ رہا ہوں۔ اور اس میں بھی ایک لطیفہ انہوں نے سنایا ہے کہ 4 بجے جنازہ تھا تو میں وہ پڑھ کے آ رہا ہوں تو 3:45 بجے وہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے۔ تو اب میں نے ان سے یہ کہا جی کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ دوبارہ بغیر کتابوں کے آئے اور آپ یہ ہمیں صرف یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کا جنازہ ہو گیا ہے؟ آپ کم از کم اگر سنجیدہ ہوتے تو آپ کا یہ کام تھا کہ آپ ہمیں یہ بتاتے کہ ہماری فوتگی ہو گئی ہے، ہم اب فلاں دن بیٹھیں گے۔ اب ہمیں اپنے ذرائع سے چونکہ معلوم تھا کہ جماعتی صاحب بھاگ رہے ہیں اور پہلی کی ان کی فلائٹ ہے، انہوں نے اپنا ٹکٹ کرایا ہوا ہے، انہوں نے واپس برمنگھم بھاگ جانا ہے، اور پیچھے جو باقی رہ گئے ان کے یہ آگ لگا کے تو ان کے ساری یہ تھوپ کر خود بھاگنا چاہتے تھے۔ تو ہم نے ان کو پھر یہ کہا کہ فوتگی سب کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ جنازہ بھی پڑھ لیا ہے، آپ آج رات کو نہیں کرنا چاہتے، آج کی آپ کو چھٹی دیتے، آپ کل آ جائیں، آپ پرسوں آ جائیں۔ حضرت مولانا وسیم صاحب نے ان سے کہا جی کہ آپ پہلی کو جا رہے ہیں، پہلی سے پہلے آپ کے پاس 5 دن ہے، آپ 5 دن کا کوئی ٹائم طے کر لیں، لیکن آپ ایسے دستبردار اور شکست اور فرار ہو کر کیوں جا رہے ہیں؟ اب اس کے بعد وہ وقت دینے کے لیے تیار نہیں تھے، آئیں بائیں شائیں کرنے لگے اور پھر کہنے لگے جی کہ یہ جگہ غیر جانبدار ہے۔ اور پھر منصف پچھلی دفعہ جب آئے تو ایک ہمارے مشترکہ ممدوح عالم دین تھے تو وہ ان کے ساتھ آئے تھے، تو یہ میں نے کہا جی کہ آپ اگر منصف رکھنا چاہتے ہیں یا آپ کے ساتھ آئے، تو
یہ ہمیں منصف قبول ہے، آپ کے ساتھ یہ بندہ آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب جب دوبارہ آئے تو کہتے ہیں جی کہ نہیں منصف میں اپنا منصف نہ لون سا، یعنی میں اپنا منصف ساتھ لوں گا جو میرے حق میں فیصلہ کرے گا۔ اپنا قائم کردے منصف سے بھی پیچھے ہٹے اور پھر کہنے لگے یہ جگہ غیر جانبدار ہے، اور پھر میاں صاحب کی کتابوں سے بھی پیچھے ہٹ کہنے لگے جی ہم اور طرح سے ثبوت دیں گے، یہ ہے وہ ہے۔ خیر آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وجہ فوتگی نہیں ہے، کیونکہ اگر فوتگی وجہ ہوتی تو آپ نے، اگر فوتگی نہ ہوتی تو آپ نے انہی شرائط پر آج ہمارے ساتھ مناظرہ کرنا تھا۔ یہ آپ کا فرار ہے، آپ دستبردار ہو رہے ہیں۔ قصہ المختصر جماعتی صاحب نے ہم سے یہ کہا کہ آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دیں، علیحدہ بیٹھ کر ہم آپس میں مشورہ کریں۔ یہ الگ کمرے میں چلے گئے، کوئی 40 منٹ آدھا گھنٹہ یہ مشورہ کر کے واپس آئے، اور انہوں نے آ کر کہا جی کہ ہمارے فلاں صاحب جو ہیں وہ ابھی فاتحہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں، ہماری ان سے اس طرح گفتگو شنید نہیں ہو رہی ہے، لہذا ہم کل سپہر 3 بجے تک، یعنی جمعرات 26 اکتوبر 2023 3 بجے تک ہم آپ کو کال کر کے کنفرم کریں گے کہ اگلے 5 دنوں میں کون سی ڈیٹ ہم نے دینی ہے۔ میں نے پھر ان سے یہ کہا جی کہ آپ کی اس بات کی گارنٹی کون دے گا، کیونکہ آپ ایک تحریر کر کے تو بھاگ چکے، اب آپ کی اس گارنٹی کون دے گا۔ ان کے ساتھ ایک صاحب تشریف لائے تھے، ان کا نام بھی شفیق تھا، انہوں نے کہا جی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ آپ اگر گارنٹی دیتے تو آپ ہمیں لکھ کے دیں۔ اس سارے معاملے کی ویڈیو بنی ہے۔ اب یہ 25 اکتوبر 2023 بروز بدھ کو انہوں نے ایک تحریر پر دستخط کیے ہیں، وہ تحریر میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ وہ تحریر یہ ہے کہ آج مورخہ 25/10/2023 بروز بدھ علامہ محمد شفیق جماعتی صاحب، مہا شفیق احمد صاحب، محمد عثمان صاحب موزہ بڑل، ملک علی اکبر صاحب موزہ بڑل، پیرا شاہوس دربار علیہ کھڑی شریف صاحبزادہ میاں محمد عمر بخش صاحب کے آستانے پر تشریف لائے۔ چونکہ گزشتہ مجلس میں آج کے دن دمڑی والی سرکار کے حوالے سے دلائل کی روشنی میں تبادلہ خیال کا وقت طے تھا، تاہم محترم غلام جیلانی صاحب کے کزن کے وصال کے باعث آج کے دن گفتگو نہ ہو سکی۔ آج کے دن علامہ شفیق جماعتی صاحب کے ساتھ دوبارہ یہ بات طے ہوئی کہ کل بروز جمعرات 26/10/2023 دن 3 بجے تک علامہ شفیق جماعتی صاحب کی جانب سے نئی تاریخ منتخب کی جائے گی، جو 26 اکتوبر تا 3 اکتوبر 2023 کے درمیان یعنی اندر مدت 5 ایام ہوگی۔ آج کی مجلس میں صاحبزادہ میاں محمد عمر بخش صاحب سجادہ نشین کھڑی شریف، علامہ ناصر سلطان صدیقی، علامہ محمد وسیم رضا، پیر ممتاز احمد نقشبندی، علامہ نعمان ریاض رضوی اور محترم افضال احمد صاحب کی موجودگی میں یہ طے پایا کہ نئی تاریخ میں جگہ کا تعین علامہ زاہد اقبال صدیقی C4 میرپور کی رہائش یا علامہ پیر ممتاز نقشبندی بن خرما میرپور کی رہائش میں سے کسی ایک جگہ کا تعین علامہ شفیق جماعتی صاحب کل بروز جمعرات 26/10/2023 سپہر 3 بجے تک فرمائیں گے۔ شرکائے مجلس کے درمیان یہ بھی طے پایا، یہ قابل غور ہے، شرکائے مجلس کے درمیان یہ بھی طے پایا کہ اگر کل 26/10/2023 بروز جمعرات سپہر 3 بجے تک علامہ شفیق جماعتی صاحب کی طرف سے رابطہ کر کے نئی تاریخ کنفرم نہ کی گئی تو فریق ثانی کی یعنی ہماری جانب سے تو فریق ثانی کی جانب سے ان کی شکست کا اعلان کر دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، کھڑی شریف زندہ باد تحریر کر دیا گیا تاکہ سند رہے۔ اس کے نیچے صاحبزادہ صاحب کے دستخط ہیں، میرے دستخط ہیں، علامہ جماعتی صاحب کے دستخط ہیں، علامہ پیر ممتاز صاحب کے دستخط ہیں، علامہ وسیم صاحب کے دستخط ہیں، علامہ سعیدی صاحب اور ان کی طرف سے بھی شفیق احمد صاحب اور ملک علی اکبر صاحب، عثمان صاحب اور علامہ نعمان ریاض رضوی صاحب کے بھی دستخط ہیں۔ یہ سارے دستخطوں کے بعد 26 تاریخ کا دن طے تھا اور آج 28 تاریخ کی رات جو ہے وہ تقریباً 12 بجنے والے ہیں، لیکن جماعتی صاحب نے نہ رابطہ کرنا تھا نہ انہوں نے رابطہ کیا، لہذا ان کے اپنے ہاتھ سے ان کی اپنی تحریر کے مطابق جس پر انہوں نے دستخط کیے ہوئے میں مولانا شفیق جماعتی کی شکست کا اعلان کرتا ہوں۔ اور پھر ان سے یہ بھی کہتا ہوں کہ ان کو اب کبھی بھی اخلاقی طور پر یہ ارد گرد جو باتیں اس حوالے سے کرتے ہیں دمڑی والی سرکار کے حوالے سے، ان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ یہ دمڑی والی سرکار کے نسب کے حوالے سے باتیں کریں۔ ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے، ان کے سوکھی باتیں، سوکھے نعرے، اور یہ باہر سے ہو کر جو ہے یہ مناظروں کے چیلنج کرتے ہیں، اور جب سامنے آئے تو 1 منٹ ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکے، آئیں بائیں شائیں کر کے اب برمنگھم بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شفیق جماعتی صاحب برمنگھم بعد میں پہنچیں گے، ان کی شکست کا یہ کلپ انشاءاللہ العزیز برمنگھم پہلے پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
جو بزرگوں کے وسیلے اور صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تاریخی فتح عطا فرمائی ہے، تمام علماء کرام کی جو مہربانی سے اور علماء کرام کی تائید سے اللہ کریم اہل سنت کا جھنڈا اسی طرح بلند و بالا رکھے، حضرت دمڑی والی سرکار کے فیضان کو جاری و ساری رکھے۔ جی اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ ایک کلپ ہم نے جاری کیا ہے، اس کے بعد ہم پورے ثبوتوں کے ساتھ یہ تحریریں جو انہوں نے کی ہیں، دستخط کیے ہیں، وہ تحریریں بھی ہوں گی، جو ہمارے پاس ان کی ریکارڈنگ موجود ہے، جس میں بار بار فرار ہونے کی کوشش کرتے، جماعتی صاحب کہتے میں نہیں ہوا تو میری تنظیم کرے گی، ہمارے محققین کریں گے، میں نہیں، میں خود اپنی جان چھڑا رہے تھے۔ ہم نے کہا ہماری کسی اور سے بات ہی نہیں ہے، باقی لوگ آپ کے ساتھ آئے تھے، آپ نے ہمیں چیلنج کیا تھا، آپ اگر دستبردار ہو رہے ہیں تو یہ آپ کی شکست ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ پورے ثبوتوں کے ساتھ ہم ایک اور کلپ بھی اپلوڈ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔